بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المقصد الثانی فی المنصوبات الاسماء المنصوبة 12 قسم: المفعول المطلق وبه وفيه وله ومعه والحال والتمييز والمستثنى واسم إن وأخواتها وخبر كان وأخواتها والمنصوب بلا التي لنفي الجنس وخبر ما ولا المشبهتين بليس۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ شروع کر رہے ہیں مقصد ثانی کو۔ مصنف نے بتایا تھا کہ باب اول میں 3 مقاصد ہیں، باب اول میں 3 مقاصد ہیں۔ تو پہلا مقصد جو ہے وہ مرفوعات کے بیان میں تھا، وہ پورا ہو گیا۔ دوسرا مقصد ہے منصوبات کے بیان میں، کس میں؟ منصوبات کے بیان میں۔ پیچھے مرفوعات کی بحث میں یہ بات آپ کو بتائی گئی تھی کہ منصوبات یہ جمع ہے منصوب کی، کس کی؟ منصوب کی۔ مرفوعات میں بتایا تھا کہ مرفوعات جمع ہے مرفوع، کس کی؟ مرفوع کی۔ مرفوعات جمع ہے مرفوع کی، اور یہ جمع جو ہے واحد تو اس کا مذکر ہے، واحد مذکر ہے، اور جمع اس کی مؤنث لائی جا رہی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ تو اس کی وجہ مرفوعات میں آپ لوگوں کو بتائی تھی، کیا بتائی تھی؟ مرفوع، منصوب، مجرور، یہ سب کی سب اسم کی صفت ہے، یہ سب کے سب اسم کی صفت ہے، اور اسم کی جو صفت ہوتی ہے اس کی جمع الف اور تا کے ساتھ میں لائی جاتی ہے، الف اور تا کے ساتھ میں لائی جاتی ہے۔ اس وجہ سے منصوبات، منصوبن کی یہ جمع لائی گئی ہے۔ منصوبات کس کی جمع ہے؟ منصوب کی۔ اور منصوب کس کو کہیں گے؟ وہ اسم جو علامت نصب پر مشتمل ہو، وہ اسم جو علامت نصب پر مشتمل ہو۔ اور علامت نصب ہم نے تمہیں بتائی تھی پہلے، یاد ہوگا تمہیں، کہ نصب جو ہے 4 شکلوں میں آتا ہے۔ نصب آتا ہے 4 شکلوں میں: فتحے کے ساتھ، الف کے ساتھ، کسرے کے ساتھ، یا کے ساتھ۔ نصب فتحے کے ساتھ بھی آتا ہے، الف کے ساتھ بھی آتا ہے، کسرے کے ساتھ بھی آتا ہے، یا کے ساتھ بھی آتا ہے۔ ضربت زیدن، تو زیدن پر جو نصب ہے وہ کس کے ساتھ میں، کس کی صورت میں ہے؟ فتحے کی صورت میں ہے۔ کس کی؟ فتحے کی صورت میں۔ رأیت اباکا، اباکا پر جو نصب ہے وہ الف کی صورت میں ہے، کس کے؟ الف کی صورت میں۔ رأیت مسلمات، یہاں پر مسلمات پر نصب ہے کسرے کی صورت میں، کس میں؟ کسرے کی صورت میں۔ رأیت مسلمین، یہاں پر نصب ہے یا کی صورت میں، کس میں؟ یا کی صورت میں۔ تو 4 صورتوں میں نصب ظاہر ہوتا ہے، کبھی فتحے کی صورت میں ظاہر ہوگا، کبھی الف کی صورت میں ظاہر ہوگا، کبھی کسرے کی صورت میں ظاہر ہوگا، کبھی یا کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ سمجھے؟ منصوبات کتنے ہیں؟ 12 ہیں، تمہیں پہلے سے یاد ہے۔ دیکھو وہی انہوں نے شمار کیے، خالی دوسرا مقصد منصوبات کے بیان میں وہ اسما جو منصوب ہوتے ہیں 12 قسمیں۔ کتنی قسمیں ان کی؟ 12 قسمیں۔ مفعول مطلق، مفعول بہ، مفعول فی، مفعول لہ، مفعول معہ، حال، تمیز، مستثنی، و اسم ان و اخواتہا، ان اور اس کے نظائر کا اسم یعنی حروف مشبہ بالفعل کا اسم، و خبر کان و اخواتہا، کان اور اس کے نظائر کی خبر یعنی افعال ناقصہ کی خبر، والمنصوب باللتی لنفی الجنس، لائے نفی جنس کا اسم یا خبر۔ دیکھ لو، لائے نفی جنس کا اسم ہے یا لائے نفی جنس کی خبر ہے؟ لائے نفی جنس کا اسم، لائے نفی جنس کا اسم، جیسے لا رجل قائم، وخبر ما ولا المشبہتین بلیسا، اور ما اور لا مشابہ بلیسا کی خبر، ما اور لا مشابہ بلیسا کی خبر۔ یہ منصوبات ہو گئے آپ کے 12۔ یہ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے شمار کرائے ہیں۔ اب آگے پھر مصنف رحمۃ اللہ علیہ باضابطہ ان کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مصنف نے بیان کیا مفعول مطلق کو، کس کو؟ مفعول مطلق کو۔ فصل المفعول المطلق وهو مصدر بمعنى فعل مذکور قبلہ ويذكر للتأکید، ضرب كضربت ضربا او لبیان النوع نحو جلست جلسة القاری، او لبیان العدد كجلست جلسة او جلستین او جلسات۔ یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مفعول مطلق کو بیان کیا ہے۔ مفعول مطلق کس کو کہتے ہیں؟ مفعول مطلق
ہاں جی زور سے بولو. مفعول مطلق وہ مصدر ہے جو فعل مذکور کے معنی میں ہو، جو فعل مذکور کے معنی میں ہو. تو دو چیزیں یہاں پر ہونی چاہیے. ایک یہ کہ مفعول مطلق سے پہلے کوئی نہ کوئی فعل ہونا چاہیے، یا شبہ فعل ہو یا شبہ فعل ہو ضرور ہونا چاہیے. اگر کوئی فعل اس سے پہلے نہیں ہوگا تو مفعول مطلق نہیں بنے گا، مفعول مطلق نہیں بنے گا، چاہے لفظوں میں ہو یا مقدر، چاہے لفظوں میں ہو فعل یا مقدر ہو. دوسری بات یہ کیا ہے کہ یہ مفعول مطلق جو ہے اس ما قبل والے فعل کے ہم معنی ہونا چاہیے. ما قبل والے فعل کے ہم معنی ہونے. اگر ہم معنی فعل نہیں ہے، یعنی اس کے معنی میں نہیں، یہ مصدر تو ہے اور اس سے پہلے فعل بھی آ رہا ہے، لیکن وہ فعل اور یہ مصدر دونوں کے معنی ایک نہیں ہے، تو وہ مفعول مطلق نہیں بنے گا. جیسے ضربتہ تادیبا، ضربتہ تادیبا کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ میں نے اس کو مارا ادب دلانے کے لیے، ادب دلانے کے لیے. یا ایک مثال تم نے پڑھی آگے چل کر کے، قعدت عن الحرب جبنا، پڑھا ہے کہیں؟ قعدت عن الحرب جبنا، میں جنگ سے بیٹھا بزدلی کی وجہ سے. تو یہاں پر دیکھیں آپ، ضربتہ تادیبا، ضرب فعل ہے، تادیبا مصدر ہے، تادیبا مصدر ہے. مصدر سے پہلے فعل تو آ رہا ہے، لیکن تادیبا جو ہے یہ فعل مذکور کے ہم معنی نہیں ہے، فعل مذکور کے معنی میں نہیں ہے، اس لیے مفعول مطلق اس کو نہیں کہیں گے. یا قعدت عن الحرب جبنا کے اندر قعدت فعل تو ہے جبنا سے پہلے، لیکن جبنا اس فعل کے معنی میں نہیں ہے، تو اس لیے مفعول مطلق نہیں کہیں گے. تو دو چیزیں ہونی چاہیے، فعل بھی ہو اس سے پہلے چاہے لفظوں میں ہو یا مقدر ہو، اور دوسرے وہ فعل اس کے ہم معنی بھی ہو، اس کے ہم معنی بھی ہو، تو مفعول مطلق بنتا ہے. المفعول المطلق وهو مصدر بمعنى فعل مذکور قبلہ، مفعول مطلق اور وہ مصدر ہے جو ایسے اس فعل کے معنی میں ہو جو اس سے پہلے مذکور ہو، اس فعل کے معنی میں ہو جو اس سے پہلے مذکور ہو. وَيُذْكَرُ لِلتَّأْكِيدِ سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مفعول مطلق کی قسمیں بیان کی ہیں، مفعول مطلق کی قسمیں بیان کی. مفعول مطلق کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسم. مفعول مطلق کی 3 قسم، اس میں نہیں پڑھائے یہ نہیں آیا. مفعول مطلق کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 مفعول مطلق تاکیدی، نمبر 1 مفعول مطلق تاکیدی. نمبر 2 مفعول مطلق نوعی، مفعول مطلق نوعی. نمبر 3 مفعول مطلق عددی، مفعول مطلق عددی. مفعول مطلق تاکیدی کس کو کہیں گے؟ جو فعل مذکور کی تاکید کے لیے آئے، جو فعل مذکور کی تاکید کے لیے آئے وہ مفعول مطلق تاکیدی ہے. مفعول مطلق نوعی کس کو کہیں گے؟ جو فعل مذکور کی نوع کو بتا دے، جو فعل مذکور کی نوع کو اور قسم کو بتا دے. مفعول مطلق عددی کس کو کہیں گے؟ جو فعل مذکور کی عدد کو بتائے، جو فعل مذکور کے عدد کو بتا دے. ضربت ضربا، ضربت ضربا، میں نے اس کو خوب مارا، میں نے اس کو خوب مارا. تو یہاں پر فعل مذکور کی تاکید ہے، فعل مذکور کی خالی تاکید ہے. جلست جلست القاری، جلست جلست القاری، میں قاری کے بیٹھنے کی طرح بیٹھا، میں قاری کے بیٹھنے کی طرح بیٹھا. تو یہاں پر فعل کی نوعیت کو بتا رہا ہے. جلست القاری جو مفعول مطلق ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ فعل کی نوعیت کو بتا رہا ہے، اس لیے مفعول مطلق نوعی ہو گیا. کیا ہو گیا؟ نوعی. اور جلست جلستن، میں ایک مرتبہ بیٹھا، میں ایک مرتبہ بیٹھا. یا جلست جلستینی، میں 2 مرتبہ بیٹھا، میں 2 مرتبہ بیٹھا. یا جلست جلسات، میں 3 مرتبہ بیٹھا، میں 3 مرتبہ بیٹھا. تو یہ فعل مذکور کی عدد کو بتا رہا ہے، نہیں بتا رہا؟ فعل مذکور کے عدد کو بتا رہا ہے، اس لیے اس کو کہیں گے مفعول مطلق عددی، مفعول مطلق عددی. سمجھے؟ تو مفعول مطلق کی یہ 3 قسمیں ہو گئی، تاکیدی، نوعی اور عددی. مفعول مطلق تاکیدی جو ہے، مفعول مطلق تاکیدی وہ تثنیہ اور جمع نہیں ہوتا. مفعول مطلق تاکیدی تثنیہ اور جمع نہیں. مفعول مطلق نوعی اور مفعول مطلق عددی یہ دونوں تثنیہ اور جمع ہو سکتے ہیں، یہ دونوں تثنیہ اور جمع ہو سکتے ہیں. دیکھو وَيُذْكَرُ لِلتَّأْكِيدِ، اور ذکر کیا جاتا ہے مفعول مطلق تاکید کے لیے، جیسے ضربت ضربن، یا نوع کو بیان کرنے کے لیے جیسے جلست جلست القاری، میں قاری کے بیٹھنے کی طرح بیٹھا. یا عدد کو بیان کرنے کے لیے جیسے جلست جلستن، میں 1 مرتبہ بیٹھا. یا جلست جلستینی، میں 2 مرتبہ بیٹھا. یا جلست جلساتن، میں کئی مرتبہ بیٹھا، میں کئی مرتبہ بیٹھا.
ٹھیک ہے. اب آپ اوپر ایک مرتبہ اور غور کریں مفعول مطلق کی تعریف میں. المفعول المطلق وہوا مصدر بمعنی فعل مذکور. مفعول مطلق وہ مصدر ہے جو فعل مذکور کے معنی میں، فعل مذکور کے معنی میں. یعنی مفعول مطلق میں دو چیزیں ہم نے بتائی ہیں آپ کو. ایک یہ کہ اس سے پہلے فعل ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ وہ فعل اور یہ مصدر دونوں ہم معنی، دونوں ہم. لفظوں کا تو تذکرہ نہیں آیا کہ فعل کے جو لفظ ہیں وہی مفعول کے مصدر کے لفظ ہونے چاہیے، ایسا تذکرہ نہیں آیا نا. اسی کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر بیان کریں. وقد یکون من غیر لفظ الفعل المذکور. کہتے ہیں مفعول مطلق کبھی تو ایسا ہوگا کہ جو فعل کے الفاظ ہیں وہی مصدر کے بھی، جو یعنی مصدر جو ہے اسی فعل سے بنایا گیا ہوگا، اسی فعل سے بنایا گیا ہوگا. جیسے ضربت ضربن ہے، جیسے ضربت ضربن ہے، یا جلست جلسۃ القاری یہاں پر جو ہے. کبھی ایسا ہوگا کہ فعل مذکور اور مصدر دونوں کا لفظ جو ہے الگ الگ ہوگا، دونوں کے الفاظ الگ الگ ہوں گے. یعنی مصدر کسی اور لفظ سے ہے اور فعل کسی اور لفظ سے ہے. یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے. کبھی ایسا ہوگا کہ لفظ ایک ہوں گے، مادہ بدلا ہوا ہوگا. لفظ تو ایک ہی ہے، یعنی جو اس کے حروف اصلیہ ہے، جو حروف اصلیہ ہیں وہ تو ایک ہی ہے، لیکن مادہ بدل گیا، مادہ بدل گیا ہے. کبھی ایسا ہوگا کہ معنی ہے، الفاظ بھی ایک نہیں ہیں اور باب الگ ہو گئے. کیا ہو گئے؟ باب الگ ہو گئے. تو یہ مختلف شکلیں ہیں. مطلب یہ ہے کہ مصدر کا اپنے سے پہلے فعل مذکور کے لفظ کے مطابق ہونا ضروری نہیں، لفظ کے مطابق ہونا ضروری نہیں ہے، معنن ہونا ضروری، معنن مطابقت ضروری. آگے بات سمجھ میں دیکھو. وقد یکون من غیر لفظ الفعل المذکور. اور کبھی ہوتا ہے مفعول مطلق فعل مذکور کے لفظ کے علاوہ سے. جیسے قعدت جلوسا، جیسے قعدت جلوس. یہاں پر دیکھو قعدہ یقعد کے معنی بھی بیٹھنا ہے اور جلسہ کے معنی بھی بیٹھنا ہے. تو جلوس جو ہے وہ جلسہ یجلسو کے جلسہ یجلسو سے آ گیا، اور قعدت قعدہ یقعد دونوں کے ہم لفظ الگ الگ ہے نہیں ہے. قعدہ کا مادہ قاف عین دال ہے، جلسہ کا مادہ جیم لام سین ہے. تو دونوں مادے کے اعتبار سے مختلف ہے لیکن معنی کے اعتبار سے ایک ہے. انبتا نباتن، یہاں پر دیکھو مادہ دونوں کا ایک ہے، مادہ دونوں کا ایک ہے، لیکن انبتا باب افعال سے، انبتا باب افعال سے، اور نبتا یہ باب نصر، باب نصر سے آ گیا. یعنی ایک جو ہے وہ ایک ثلاثی مجرد سے آ گیا اور ایک ثلاثی مجرد کے علاوہ سے، ایک ثلاثی مجرد کے علاوہ سے آ گیا. آگے بات سمجھ میں. تو یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز، یعنی معنی ایک ہونا چاہیے، معنی ایک ہونا چاہیے. بس ایک ضابطہ یہ ہو گیا. آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ ایک ضابطہ اور بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں کبھی کبھی مفعول مطلق کے فعل کو قرینے کے پائے جانے کے وقت حذف کر دیا جاتا ہے. مفعول مطلق کے فعل کو قرینے کے پائے جانے کے وقت حذف کر دیا جاتا ہے. پھر حذف کی دو صورتیں، پھر حذف کی دو صورتیں. کبھی تو یہ حذف کرنا جائز ہوتا ہے، کبھی تو حذف کرنا جائز ہوتا ہے، اور کبھی حذف کرنا واجب ہوتا ہے. کبھی تو حذف کرنا جائز ہوتا ہے، کبھی حذف کرنا واجب ہوتا ہے. مفعول مطلق کے فعل کو حذف کرنا جائز ہوتا ہے جہاں پر کوئی قرینہ موجود ہے، جہاں پر کوئی قرینہ موجود ہے. مثال کے طور پر آپ نے دیکھا کوئی صاحب چلے آ رہے ہیں، بیگ ویگ ہاتھ میں لے کر کے آئے مدرسے میں. آپ نے کہا خیرہ مقدم. کیا کہا؟ خیرہ مقدم. تو یہاں پر جو ہے فعل محذوف ہے، قدمتا قدومن خیرہ مقدم. اصل کیا ہے؟ قدمتا قدومن خیرہ مقدم. تو قدمتا جو فعل ہے اس کو حذف کر دیا، اس کو آپ نے کیا کر دیا؟ حذف کر دیا. قرینہ کیا ہے؟ اس کا آنا، اس شخص کا آنا یہ خود قرینہ ہے، اس لیے قدم کا فعل لانے کی ضرورت نہیں تھی، آپ نے حذف کر دیا. یہ ہے جائز. یہ کیا ہے؟ جائز. کہیں کہیں مفعول مطلق کے فعل کو حذف کرنا واجب ہوتا ہے. واجب وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر اہل عرب سے سنا گیا، جہاں پر اہل عرب سے سنا گیا. جیسے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مثالیں دی ہیں، سخیًا، شکراً، حمداً، راجاً. یہ جو مثالیں ہیں یہ اہل عرب سے ایسے ہی سنی گئی ہیں، یعنی ان کا فعل اہل عرب ذکر نہیں کرتے، فعل ان کا اہل عرب ذکر نہیں کرتے. جب ان کا فعل اہل عرب ذکر نہیں کرتے تو ظاہر بات ہے ہم بھی ان کو ذکر نہیں کریں گے، تو ان کے فعل کو حذف کرنا واجب ہوگا.
سقین کی اصل کیا ہے؟ سقاک اللہ سقین، اللہ تمہیں خوب سیراب کرے، اللہ خوب سیراب کرے۔ شکرن کا اصل کیا ہے؟ شکرتک شکرن، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ حمدن کا حمدتک حمدن، میں نے آپ کی تعریف کیا، آپ کی تعریف کرتا ہوں۔ رعین کا راک اللہ رعین، راک اللہ رعین۔ تو چاروں مصادر کے اندر اہل عرب سے چونکہ فعل کا حذف سنا گیا ہے، اس لیے ان کے فعل کو حذف کرنا واجب ہوگا، اور جائز کہاں پر ہوگا؟ جہاں پر حذف پر کوئی قرینہ وقد یحذف فعلہ لقیام قرینۃ، اور کبھی حذف کر دیا جاتا ہے مفعول مطلق کے فعل کو قرینے کے پائے جانے کے وقت جوازی طور پر، جیسے تمہارا قول آنے والے کے لیے قدمتا خیرہ مقدمن، یعنی قدمتا قدومن خیرہ مقدمن۔ یہاں پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ یہ خیرہ مقدم، اس کو انہوں نے مفعول مطلق کی مثال میں پیش کیا، اس کی مفعول مطلق کی مثال میں، حالانکہ خیر جو ہے یہ کیا ہے؟ اس میں تفصیل ہے، تو خیر جو ہے یہ اس میں تفصیل ہے، تو صفت مشبہ کو آپ مصدر کی مثال میں پیش کرنا ہے، ایسا کیسے درست ہو جائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے ایک اس کی اصل کیا نکالی انہوں نے؟ قدمتا قدومن خیرہ مقدمن، چونکہ نکالی ہے، تو قدومن جو ہے یہ اصل مفعول مطلق تھا، قدومن کو ہم نے حذف کر کے خیر کو قدوم کی جگہ پر رکھ دیا، خیر کو قدوم کی جگہ پر رکھ دیا، تو مصدر کی جگہ پر چونکہ خیر کو رکھا گیا ہے، اس لیے اس کا مقام لے لے گا، اس لیے اس کا مقام لے لے گا، ایک وجہ۔ دوسری وجہ یہ اور ہو سکتی ہے کہ خیر یہاں پر مضاف ہے اور مقدمن مضافل ہے، مقدمن مضافل، اور قاعدہ یہ ہے کہ اس میں تفصیل کو جب ما بعد کی طرف مضاف کر دیا جائے، ما بعد کی طرف مضاف کر دیا جائے تو ما بعد کے ہی حکم میں ہو جاتا ہے، وہ ما بعد کے حکم میں ہو جاتا ہے، تو اس لیے مقدم جو ہے وہ مصدر میمی ہے، مقدم مصدر میمی ہے، تو اس لیے اس کے وہ درجے میں ہو جائے گا۔ آگے بات سمجھ میں، اس طریقے سے یہ مصدر ہو جائے گا، اس طریقے سے یہ مصدر۔ دیکھیے خیر، وقد یحذف فعلہ لقیام قرینۃ، اور کبھی حذف کر دیا جاتا ہے مفعول مطلق کے فعل کو قرینے کے پائے جانے کے وقت، قرینے کے پائے جانے کی وجہ سے جوازی طور پر، جیسے تمہارا قول آنے والے کے لیے خیر مقدمن، ای قدمت قدومن خیرہ مقدمن، اور حذف کر دیا جاتا ہے وجوبی طور پر سماعی، کیسے؟ سماعی طور پر، یعنی جہاں پر اہل عرب سے سنا گیا ہے، جیسے سقین شکرن حمدن رعین، یعنی سقاک اللہ سقین، شکرتک شکرن، حمدتک حمدن، رعاک اللہ رعین۔ یہ ہو گیا جی آپ کا مفعول مطلق۔